ڈپٹی نذیر احمد. تو اب ہم ڈپٹی نذیر احمد پر بات کریں گے یا ان کی سوانح حیات دیکھیں گے. تو ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار مانے جاتے ہیں، یا اردو کے پہلے ناول نگار ہونے کا جو شرف حاصل ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کو ہی ہے. اور انہی کے ناول جو 1869 میں انہوں نے لکھا تھا مرات العروس، اس کو اردو کا پہلا ناول بھی تسلیم کیا جاتا ہے. نذیر احمد نے سب سے زیادہ جو ناولیں لکھی ہیں وہ مسلم گھرانوں کی معاشی اور اخلاقی زندگی پر غور کیا ہے، اور اصلاحی ناولیں انہوں نے سب سے زیادہ لکھی ہیں، جن میں تعلیم نسواں پر بھی انہوں نے بہت زور دیا ہے، جس میں لڑکی اور عورتوں کی تعلیم کو سب سے زیادہ انہوں نے اپنا موضوع بنایا ہے. تو ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 کو اتر پردیش کے بجنور میں ہوئی. آپ کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا. ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے والد سے ہی عربی و فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی. اس کے بعد مولوی نصر اللہ صاحب ڈپٹی کلکٹر بجنور نے عربی نجوم یعنی ستاروں کا علم اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی. مولوی نذیر احمد کے والد نے ان کو 14 برس کی عمر میں ہی تعلیم کے لیے دہلی لے آئے اور آپ کو مولوی عبدالخالق کے سپرد کر دیا. کالج کی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی مولوی نذیر احمد کا تقرر مدرس کی حیثیت سے پنجاب کے ایک اسکول میں ہو گیا. اس کے بعد ڈپٹی انسپکٹر مدرس کانپور اور الہ آباد مقرر ہوئے. آپ نے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا. 1863 میں آپ ڈپٹی کلکٹر بنے اور سر سالار جنگ حیدرآباد نے حیدرآباد آپ کو بلایا یا آپ کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی. ان کے انتقال کے بعد ڈپٹی نذیر احمد دہلی آ گئے اور پھر اپنی تمام زندگی تصانیف و تالیف اور درس و تدریس میں گزار دی. علمی خدمات کی وجہ سے حکومت نے آپ کو 1897 میں شمس العلماء کا خطاب عطا کیا. اس کے بعد 1902 میں ایڈیٹر یونیورسٹی میں LL.D کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا، اور ڈپٹی نذیر احمد اپنی انہی خدمات کو انجام دیتے ہوئے 1912 میں دہلی میں آپ کا انتقال ہو گیا یا آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا. ڈپٹی نذیر احمد کی طرز تحریر یا ان کی ناول نگاری. تو ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم دینے کے لیے ایسے قصوں کا انتخاب کیا جو دلچسپ بھی تھے اور نصیحت آموز بھی ہوا کرتے تھے. آپ نے اپنے ناولوں میں حقیقی زندگی کی تصویر کشی کی ہے اور مسلم معاشرے کے جیتے جاگتے مسئلے پیش کیے ہیں. آپ کا ہر ناول اصلاحی ہے. نذیر احمد کے ناولوں میں مقصدیت حاوی ہے. آپ نے اپنے قصوں میں دینداری، خدا ترسی اور سماج کی اصلاح کا کام کیا ہے. اس طرح لڑکیوں کی تعلیم و تربیت، خانہ داری، پاکیزہ مذہبی فضا، ان کی ذاتی تجربات اور نظریات جگہ جگہ ان کے ناولوں میں نظر آتے ہیں. ان ناولوں میں پلاٹ مربوط ہیں اور کردار ناول نگاری میں آپ کو مہارت حاصل ہے. کرداروں کے ذریعے کی گئی گفتگو کا انداز بھی بہت خوب ہے. آپ کا جو لکھنے کا اسلوب ہے وہ اتنا سادہ سلیس ہے کہ پڑھنے والا اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. مولوی نذیر احمد کا پہلا ناول مرات العروس ہے جو آپ نے 1869 میں لکھا تھا. اس کے بعد بنات الناس لکھا جو 1873 میں شائع ہوا. ناول توبۃ النصوح 1877 میں شائع ہوا. فسانہ مبتلا 1885 میں لکھا. ابن الوقت 1888 میں شائع ہوا اور 1894 میں ایامی، اور پھر اس کے بعد ناول رویائے صادقہ شائع ہوا. آپ نے ان تمام ناولوں کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور خاص طور پر تعلیم نسواں کی اہمیت اور ضرورت پر آپ نے زور دیا. غرض یہ ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کی تحریر بے تکلفی اور پرکشش ہے. محاورات بڑی صاف گوئی کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں. آپ نے عربی، ہندی کے الفاظ بھی استعمال کیے، کہیں کہیں انگریزی الفاظ میں بھی آپ نے کام لیا ہے. اس کے باوجود روانی اور سلاست میں کوئی کمی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نذیر احمد ہے انہوں نے
ناول نگاری کو اگر عروج پہ پہنچانے کا کام کیا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نصاب میں شامل سبق مرزا ظاہردار بیگ جو ان کے ناول توبۃ النصوح کا ایک کردار ہے، اس میں انہوں نے مرزا ظاہردار بیگ کا خاکہ کھینچا ہے اور اس میں ہمیں ایک بہت ہی اچھا اور اعلیٰ پائے کا پیغام دیا ہے۔